اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن مبارک امام علی علیہ السلام سے مومنین کرام کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کی پہلی مناسبت جو امیر المومنین کی عظیم فضیلت کو بیان کر رہی ہے، وہ امیر المومنین کا شب ہجرت بستر رسول خدا پہ سونا ہے۔ یکم ربیع الاول کی مناسبت وہ مناسبت ہے کہ جس موقع پہ ہجرت کے وقت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے، اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو بچایا اور بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سو کے قریش کے ان تمام منصوبوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ وہ مناسبت ہے، یہ وہ فضیلت ہے یکم ربیع الاول کے دن جو امیر المومنین کے حصے میں آئی اور امیر المومنین کی شان میں آیت قرآن مجید نازل ہوئی۔ تو آئیے ہجرت کے تمام واقعات میں سے فقط اس واقعے کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے یہ زمینہ ہموار کیا کہ وہ بستر رسول خدا پہ سو کے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کریں، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امیر المومنین کو اپنے بستر پہ سونے اور اپنی چادر اوڑھنے کا حکم دیا تھا تو یہ رسول خدا کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم تھا کہ آپ ہجرت کریں اور علی ابن ابی طالب آپ کے بستر کے اوپر سو کے آپ کی جان کو بچائیں گے، اس لیے کہ بستر رسول پہ فقط وہی سونے کا حقدار ہے کہ جو نفس رسول خدا ہے، اور علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نفس رسول نہیں ہے، اس وجہ سے امیر المومنین بستر رسول خدا پہ سوئے۔ واقع ہجرت اور حدیث ہجرت کی تفصیل یہ ہے کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ قریش کے 10 یا 15 قبیلوں میں سے ہر قبیلے سے 10 یا 15 مردوں کا انتخاب کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب اپنے بستر پہ سو رہے ہوں گے تو تمام یہ قبیلے حملہ کریں گے رسول خدا کے اوپر اور آپ کو قتل کر دیں گے، اور یوں تمام قبیلوں کے اوپر خون تقسیم ہو جائے گا اور بنو ہاشم کے لیے بدلہ لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن ایک تدبیر انہوں نے چلی اور ایک تدبیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بتائی، اور وہ یہ کہ بتایا کہ اے میرے حبیب، آپ علی ابن ابی طالب کو حکم دیں، قریش یہ ارادہ رکھتے ہیں آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں اور علی آپ کی حضرمی چادر کو اوڑھ کے آپ کے بستر پہ سو جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس کو حکم کو سنتے ہوئے علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا اور کہا، اے علی، آپ نے آج رات میرے بستر پہ سونا ہے، میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، میری حضرمی چادر کو اوڑھ کے آپ میرے بستر پہ سو جائیں، رسول بن کے آپ میرے بستر پہ سو کے میری جان کو بچائیں۔ تو امیر المومنین نے جب یہ جملہ سنا تو ایک بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا او تسلم بمبیتی ہناک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے بستر پہ سونے سے، علی ابن ابی طالب کے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ میرے آپ کے بستر پہ سونے سے محمد کی جان بچ تو جائے گی نا؟ یہ سننا تھا کہ رسول خدا نے کہا، ہاں اے علی، اگر آپ میرے بستر پہ سو گئے تو میری جان بچ جائے گی۔ روایت کہتی ہے فَتَبَسَّمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَاحِكًا، علی ابن ابی طالب مسکرائے
وَأَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے وجود کو اس خاطر ملایا ہے اور اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے کہ میری وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچے گی۔ پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو حکم دیا اور علی ابن ابی طالب سو گئے۔ ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ پہلا سجدہ شکر ہے جو علی ابن ابی طالب نے زمین پہ کیا ہے کہ اللہ تو نے مجھ علی کو یہ توفیق دی ہے کہ میری وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچے۔ پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے حصار کو توڑتے ہوئے یہ آیت پڑھتے ہوئے آگے نکل رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور یہ سورہ یاسین کی بڑی ہی مجرب آیت ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ اس کو آپ آزمائیں، کسی ایک جگہ پہ اگر آپ کے لیے کوئی مشکل ہے، آپ نے کوئی بارڈر کراس کرنا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی اور آپ کا پرابلم ہے، تو آپ یہ آیت پڑھیں تو اللہ کی ذات آپ کی مدد کرے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ ادھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے، ادھر امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی اس جان نثاری اور وفا کو دیکھتے ہوئے ایک منظر آسمان کے اوپر بنا۔ روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ دیکھا کہ امیر المومنین نے اپنی جان کو قربان کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے اوپر، تو جبریل اور میکائیل کی طرف وحی کی اور کہا انی آخیت بینکما، اے جبرائیل اے میکائیل میں نے تم دونوں کے درمیان مواخات کو قائم کیا ہے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے، وجعلت عمر احدکما اطول من الاخر، اور تم میں سے ایک کی عمر کو دوسرے سے زیادہ قرار دیا ہے، ایک کی عمر طولانی ہے دوسرے کی کم ہے، فَأَيُّكُمَا یؤثر صاحبہ بالحیات، آج کون ہے تم میں سے کہ جو اپنی جان کو قربان کرے اپنے بھائی کے اوپر؟ کیا جبریل تو اپنی جان کو میکائیل کے اوپر قربان کرتا ہے؟ اے میکائیل کیا تو اپنی جان کو جبرائیل کے اوپر قربان کرتا ہے؟ تو روایت ہے فاختار کلاہما الحیات، جبریل نے بھی اپنی زندگی کو ترجیح دی، میکائیل نے بھی اپنی زندگی کو ترجیح دی۔ پھر اللہ نے ان دونوں کی طرف وحی کی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا الا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، تم علی ابن ابی طالب کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ آخیت بینہ و بین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے جس طرح تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اسی طرح میں نے محمد اور علی ابن ابی طالب کو بھی ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ فبات علی فراشہ یفدی بنفسہ ویؤثرہ بالحیات، دیکھو زمین کی طرف نگاہ کرو کہ علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم کے بستر کے اوپر سو گئے ہیں، اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے علی ابن ابی طالب پیغمبر کے بستر پہ سو گئے ہیں۔ اے جبرائیل اے میکائیل اہبطا الی الارض، زمین پہ اترو، فاحفظاہ من عدوہ، علی ابن ابی طالب کی دشمن سے حفاظت کرو۔ فنزلا، روایت کہتی ہے کہ جبریل اور میکائیل دونوں اترے، فکان جبرائیل عند رأسہ، جبریل علی ابن ابی طالب کے سر اقدس کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، ومیکائیل عند رجلیہ، میکائیل علی ابن ابی طالب کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو گئے، وجبریل ینادی، اور جبریل یہ ندا دے رہا تھا بخن بخن من مثلک یبن ابی طالب یباہ اللہ بہ الملائکہ، اے فرزند ابو طالب آپ کو مبارک ہو، آپ جیسا کون ہے جس کے وجود کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی ملائکہ کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ یہ منظر بننا تھا۔ فانزل اللہ عز وجل،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کو خریدنے کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفسوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ پس وہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے جب غار کی طرف تشریف لے گئے تو فقط علی ابن ابی طالب ہی وہ واحد شخص تھے کہ جتنے دن تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں رہے علی ابن ابی طالب کھانا پہنچاتے رہے۔ بعض کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن میں ملتا ہے کہ اسماء بنت ابی بکر یا حضرت ابو بکر وہاں کھانا پہنچاتے رہے، لیکن ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ علی ابن ابی طالب ہی کھانا پہنچاتے رہے۔ علی ابن ابی طالب نے ہی سواریوں کا بندوبست کیا تھا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف چلیں، اور اسی وجہ سے امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ نے شورا کے ارکان پہ جب اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصی نے احتجاج کیا تھا اور جو اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے وہاں پہ خطبہ دیا تھا، ان میں سے ایک کلام یہ بھی تھا ناشدتکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، کیا میرے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے غار میں گئے تھے تو کیا میرے علاوہ کوئی ایسا تھا کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا اور پانی پہنچاتا رہا؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پس یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ علی ابن ابی طالب کا سونا تنہا فقط علی ابن ابی طالب کی فقط فضیلت نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب سو گئے، بلکہ اس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینی کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرے مکہ میں اتنے اصحاب کی موجودگی میں اس شخص کو اپنے بستر کے اوپر سونے کا حق دیا اور اختیار کیا، بلکہ یہ اختیار الہی تھا کہ اللہ نے اختیار کیا اور پیغمبر نے اس حکم کی تعمیل کی اور علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پہ سلایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی وقت پیغمبر اکرم مسلمانوں سے غائب ہو تو پیغمبر کی مسند کے اوپر آنے کا حقدار وہی ہے، کیونکہ ہجرت رسول خدا کے موقع پہ پیغمبر کے بستر پہ سونے کا حقدار تھا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جو یکم ربیع الاول کو پیش آیا کہ علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ سوئے، اور یہ علی کی بہت بڑی منقبت ہے، امیر المومنین کی امامت اس سے ثابت ہوتی ہے، اور علی ابن ابی طالب کی شان میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امیر المومنین کی محبت اور ولایت کے ساتھ متمسک رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔